پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں وہ افواہیں بہت اڑاتی تھیں. آپ سے یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ آج کل کا جو ایک طرفہ میڈیا کے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا میں وہ عناصر ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو صرف اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ روزانہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بعض اوقات کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابھی نیا بات ہے, آج کل ہی ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھائیں گے, جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر رکھی تو اس دور کے بھی جو سوشل میڈیا گراس روٹ کے باطل پرست ادارے تھے, جھوٹ بولنے والے جو لوگ تھے, لوگوں کو ڈرانے والے جو لوگ تھے, ورگلانے والے جو لوگ تھے, انہوں نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا. افواہیں اڑانی شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ مکے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, نعوذ باللہ وہ تو جادوگر ہیں. ایسی باتیں جو آج ہم زبان پر نہیں لا سکتے, انہوں نے لوگوں کو سمجھانی شروع کر دی, کہنی شروع کر دی. اب کوئی کسی کے خلاف گفتگو اس لیے کرتا ہے, اس کے پیچھے دو مقصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ جو بھی انسان کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں مذہب کے اگر خلاف بولوں گا تو شاید میرے مذہب کے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے, وہ کہیں گے یہ بہت بڑھیا بندہ ہے, یہ تو بڑے کمال کی بات کر رہا ہے. پہلا مقصد تو اس کا یہ ہوگا. دوسرا مقصد یہ چھپا ہوتا ہے کہ وہ سچ بولنے والوں سے خوفزدہ ہوتا ہے, اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سچ کے مقابلے میں سامنے گفتگو ہو جائے, آمنا سامنا ہو جائے. اس لیے ان کے پس پشت دوسرے ذرائع سے افواہیں اڑاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے دور کا جو میڈیا تھا اس نے افواہیں اڑانی شروع کر دی. ابو جہل نے لوگوں کی ذمہ داریاں لگا دیں, بڑے بڑے شاعروں کو کہا کہ تم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ باتیں کرو, لوگوں کو سمجھاؤ, ایسا کرو ویسا کرو. اور راہ چلتے ہوئے جو حامی تھے ان کو بھی نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ تانا مارتے تھے, اور جو مخالف تھے ان کو بھی جا کے اپنی باتیں بتاتے تھے. مطلب جو صحابہ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی, ان تک بھی کفر نے اپروچ کی, کبھی تانا مارا, کبھی کچھ کہا. اور جو اسلام کے ساتھ نہیں تھے ان کو اور برگلانے کی کوشش کی. اب اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا طرز عمل سب سے پہلے دیکھنے والا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو جب کسی اسلام مخالف بندے نے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ کے اطراف میں جب دین ابتدائی مراحل میں تھا, اگر نعوذ باللہ کسی نے کوئی بری بات کہی تو انہوں نے فوراً اپنے موبائل کے اندر جو ڈیلیٹ کی آپشن تھی, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس وقت میں موبائل تو نہیں تھا نا, یعنی ہمارے ذہن میں جو بات کو ڈیلیٹ کرنے کی طاقت تھی اس کو اس خانے کے اندر ڈال دیا.
کہ ہم تو تمہاری کوئی اہمیت سمجھتے ہی نہیں. اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور اسلام پیش قدمی کر رہا ہے, اسلام برق رفتاری سے چل رہا ہے. تم بولتے ہو, بولتے رہو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک اسلام مخالف کوئی ایک خبر ہم تک آ جائے تو 100 گروپوں میں ڈالتے ہیں کہ بھائی آگے سے آگے شیئر کرتے رہو. پہلا تو عمل یہ غلط ہو گیا. شیئر کرنے کی بجائے اس میں ایک آپشن تھی کہ ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے, اس کی رپورٹ بھی آن لائن کر سکتے تھے تاکہ وہ پوسٹ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے, ہمارے نزدیک تو بس 5 وقت کی اذان اور یہ 5 وقت کی نماز ہی اسلام ہے. قرآن خوانی کروائی, خود بھی بریانی کھائی, دوسرے کو بھی حلوہ کھلایا, بس یہیں پر آ کے دین ہمارا مکمل ہو گیا ہے. یا پھر ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازیاں ہیں. اتفاق کی کوئی ایسی گفتگو ہی نہیں ہے. یو سی سی کا معاملہ چلا. اب یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کا ادارہ مسلم پرسنل لا بورڈ, اس نے اعلان کیا بھارت کے مسلمانوں کو کہ اپنی رائے دو. اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں, لیکن صرف 17 یا 20 لاکھ لوگوں نے رائے دی. اور اس کے بعد اب کچھ ان کے حامی, رات میں ایک چھوٹے سے مولانا کی تقریر سن رہا تھا, کہتا مجھے تو لگتا ہے کہ ان 20 لاکھ کے علاوہ باقی سارے ہی منافق ہیں. ارے اللہ کے بندے, یہ 20 کروڑ لوگ منافق نہیں ہو سکتے. قیادت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ تمہاری آواز پر قوم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ہم نے آج تک دین کو اس کی رمز کے ساتھ, اس کے رموز کے ساتھ, قرآن کو اس کے اسلوب کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کے عقائد کے ساتھ, ہم نے دین کو نہ سمجھا نہ سمجھایا. ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق دین کا استعمال کیا ہے. دین کو اس نہج پر لے کے نہیں آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اس وقت بھی تو اس وقت کے چینل لگے ہوئے تھے اسلام کے خلاف, تو خبریں شیئر نہیں کی گئیں, یہ بتایا نہیں گیا کہ کون کیا کہتا ہے, بلکہ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا رد عمل دیکھیے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام بیٹھتے ہیں تو صحابہ کے جرمنڈ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں کہ حسان ادھر آؤ, میرے ممبر پر کھڑے ہو جاؤ. صحابہ دم بخود ہیں کہ خاتم النبیین کی موجودگی میں کون ممبر پر کھڑے ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان یہاں کھڑے ہو, میرے ممبر پہ کھڑے ہو, کیونکہ حسان شاعر ہیں. اور فرمایا یہ جو دشمن ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں پھر اصلیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے, اللہ نے ہمیں کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے تمہیں بہترین کلام, بہترین زبان دی ہے, اب کھڑے ہو کے ذرا دنیا کو حقیقت بتاؤ کہ کیا ہے حقیقت. پتہ یہ لگا کہ جب لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کریں دین کے خلاف, پتہ یہ لگا کہ جب جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں, پتہ یہ لگا جب خبروں کے ذریعے کسی کو دہشت میں لانے کا مقصد ہو, خبروں کے ذریعے کسی کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہو, خبروں کے ذریعے کسی کو دماغی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, تو ایسی خبروں کو اسلام کی وہ بہترین نبی علیہ السلام کی سیرت کردار, وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پھر اسی پلیٹ فارم سے وہ باتیں دنیا کے سامنے لائیں تاکہ جو عام انسان ہیں, جو مسلمان نہیں بھی ہیں, ان کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ فلاں بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ فلاں انسان سچ بولنے والا ہے. اب یہ تو سنت ہے نبی علیہ السلام کی. اسلام مخالف پروپیگنڈے کو ڈیلیٹ کرنا اور اس کے مد مقابل صحیح باتوں کو لوگوں تک پہنچانا,
کس کا حکم ہے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کس کا پیغام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے. تو ہم تو اس معیار تک پہنچے ہی نہیں، ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے یہ بات، اسلام کے اسلوب میں ہے، اسلام کے قواعد میں ہے. کیونکہ جس دن سے دین آیا ہے اسی دن سے گراس روٹ پر اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن دین آگے اس لیے بڑھا کیونکہ ہم نے اس کے مد مقابل اپنا اعلیٰ کردار پیش کیا ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان خراب ہے جی، اسلام خراب ہے جی، کہنے والے کا تو منہ نہیں روک سکتے، لیکن جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے خیالات بدلنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ مان لیا کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، کبھی 72 حوروں کو لے کر، کبھی 3 طلاق کو لے کر، کبھی 4 نکاحوں، یہ مان لیا کہ وہ اسلام کے اصول کو بگاڑ کے اپنی سمجھ کے مطابق پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے، ٹھیک ہے وہ تو بول ہی رہے ہیں، کیا ہم تک جو غیر مسلم دوست، غیر مسلم بھائی، غیر مسلم کاروبار، ہمارے غیر مسلم پڑوسی جو ہم تک پہنچ رکھتے ہیں، کیا ہم ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں؟ اگر ہمارے کے اندر یہ خصوصیت ہے تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہیں. اگر ہمارے اندر یہ خصوصیت نہیں تو ہمیں اپنے ایمان پر ایک دفعہ غور کرنا ہوگا. کون سا فن؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیوں؟ فرمایا تاکہ تم بری باتیں نہ کرو، اچھی باتیں کرو. رسول اللہ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اب جو غیر مسلم ہمارا دوست ہے، جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے، اگر میرے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ ہے تو وہ 20 لوگوں میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تم جو عبد الرحمن کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم جو محمد شفیع کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم جو باتیں کرتے ہو ان ایمان والوں کے خلاف، تم جھوٹ بولتے ہو. میرا ان کے ساتھ بسیرا ہے، وہ ایسے ہے نہیں جیسا تم دکھانا چاہ رہے ہو. اسلام نے یہی تو کمال کیا ہے. لوگوں نے روکا نا، اس دور میں بھی میڈیا نے روکا لوگوں کو کہ محمد رسول اللہ تک اپروچ نہیں کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک مت پہنچو، کہا. اور لیکن جو پہنچ گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ کردار دیکھ کے، نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھ کے پھر لوٹ کے نہیں آیا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق کے اوپر بیعت کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کی صف کے اندر شامل ہو گیا ہوں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر بہت سارے سیاستدان اسلام کی مخالفت کر کے آگے جانا چاہتے ہیں. کرنے دیجئے، مخالفت اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے. لیکن کیا ہم میں وہ بات ہے کہ نہیں؟ بات اب یہ ہے، اگر 20 لاکھ لوگوں نے صرف رائے دی ہے تو اس کا مطلب جو رائے مانگ رہے تھے، جو رائے دینے کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کی بات میں کہیں نہ کہیں وہ اثر نہیں ہے جو 20 کروڑ کے اوپر اثر ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم اسلام کو کس طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنے اندر رائج کیا؟ قرآن نے کیا ایسا ہم کو سمجھایا ہے؟ رائے اگر مانگی حکومت نے تو بڑے بڑے مسلم اداروں نے رائے دے دی، بات ختم ہو گئی. لیکن عوام کے اندر ہمارا کیا معیار ہے؟
معیار جو ہے لوگ ایسے نہیں تولتے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پوری کائنات میں اتنے کروڑوں دل اگر کسی ایک ذات کے لیے دھڑکتے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج بھی کائنات میں اگر کسی کی وجہ سے امبیسیاں بند ہو جاتی ہیں، کوئی قوم سراپا احتجاج بنتی ہے، تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں تو اسی نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ اس نے کہا نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ ڈبل معیار کی زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ ڈبل معیار کو اسلام نے شرک کا نام دیا ہے۔ ڈبل معیار کا انسان توحید پرست ہو نہیں سکتا، ڈبل معیار والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت مشہور حکایت ہے کہ ایک درخت پر ایک جنگل میں ایک چڑیا اور ایک چڑا دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چڑے نے چڑیا کو کہا کہ وہ دیکھو دور سے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور وہ ہمیں مار نہ دے۔ تو چڑیا کی نگاہ ذرا تیز تھی، اس نے دھیان سے دیکھا، کہہ رہے نہیں نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی، آنے والے کے کپڑے، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کے سر پہ باندھی ہوئی دستار، اس کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ شکاری نہیں ہے، یہ تو کوئی عبادت گزار ہے۔ چڑیا نے جو دور سے دیکھا نا تو اس نے کہا یہ شکاری نہیں، یہ تو کوئی عبادت گزار ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک تیر آیا، چڑے کو لگا ساتھ ہی لے گیا۔ اب چڑیا نے جب دھیان سے دیکھا کہ جسے وہ شکاری نہیں سمجھ رہی تھی اسی کے ہاتھ میں کمان تھی اور اسی نے تیر چلایا تھا، تو اس نے جا کے راجا کی عدالت میں بادشاہ کے پاس مقدمہ کر دیا۔ اب جب گواہ دے بلائے گئے، اس بندے کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اب انہوں نے کہا، پتہ لگ گیا بھی اسی بندے نے مارا ہے۔ تو بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ پتہ لگ گیا کہ اسی نے قتل کیا ہے، اسی نے تیر مارا تھا، اب تم کیا چاہتی ہو کہ اسے مار دیا جائے؟ اسے مار دیں؟ چڑیا نے کیا کہا؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت، اس بندے کو اس سے قتل کی سزا دلوانے کے لیے مقدمہ نہیں کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا پھر مقدمہ کیوں کیا؟ کہنے لگی میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ حکومت آج سے یہ قانون بنا دے کہ جو شکاری ہیں وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے اور جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والے کپڑے پہنے، کوئی اللہ والا شکاریوں کے کپڑے پہن کر کسی کے اوپر تیر نہ چلائے کبھی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی تمام اقوام کے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ جس نے جو رنگ ڈھنگ اپنایا ہے، جیسا ظاہری طور پر نظر آتا ہے ویسا ہی باطنی طور پر نظر آنا چاہیے۔ جو ظاہر میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ اور ہیں، ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ پہچاننا ہوگا، اہل اسلام کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جانا کدھر کو ہے، کرنا کدھر کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب یمن کی طرف بھیجا، فرمایا جا رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنانا، راحت پہنچانی ہے۔
جو لوگ جھوٹی خبروں کو پرموٹ کرتے ہیں، جو لوگ خبروں کے ذریعے دوسروں کو ڈراتے ہیں، جو لوگ خبروں کے ذریعے بھرم پیدا کرتے ہیں، جو لوگ خبروں کے ذریعے قوموں کے اندر نفاق ڈالنا چاہتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے نزدیک جیسے چوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی خبریں پہنچا کے دوسروں کو پریشان کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ کسی ثواب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو ہاتھ میں مشین پکڑ رکھی ہے موبائل جس کا نام ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی۔ کیا کر رہے ہیں اس سے؟ آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں کہ راحت پہنچا رہے ہیں؟ آپ بری باتیں آگے پہنچا رہے ہیں کہ اچھی باتیں پہنچا رہے ہیں؟ آپ نیکی کا پیغام دے رہے ہیں کہ بدی کا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں یا لوگوں کو جوڑ رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ اسلام ایک ایک نقطے پر، اسلام ایک ایک قدم پر اپنے ماننے والوں کی اور پھر دنیا کے تمام انسانوں کی، ہر بڑے اور چھوٹے کی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے یہ بہترین نظام اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق بہترین مخلوق کے اندر تبدیل ہو جائے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ اچھائی کو پھیلانے والے ہوں، بزدلی کو نہیں، ڈر کو نہیں، خوف کو نہیں، کسی کو ڈرا کے اپنا مسئلہ حل کرنے والے نہ ہوں۔ آپ کو یہ جو تازہ قانون ابھی جس کے اوپر پچھلے 15 دن بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہی، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر باتیں ہوتی رہی، آپ نے کیا نوٹ کیا اس بات کو کہ باقی قومیں جو ہیں ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ایک آدھا کمنٹ ڈالا اس کے بعد چپ ہو گئے، مطلب ایک آدھا بیان دیا چپ ہو گئے؟ کیوں؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ذاتی قانون، ان کی روایتیں، ان کے رسم و رواج قائم رہیں؟ وہ بھی آپ ہی کی طرح چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی رسم و رواج، ان کے مذہبی رسم و رواج، ان کی ذاتی رسمیں قائم رہیں، لیکن وہ پر اعتماد ہیں کہ ہمیں کوئی ہمارے رسم و رواج سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ پر اعتماد نہیں ہیں، اس لیے آپ زیادہ بخلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کون ہمیں شریعت سے ہٹا سکتا ہے؟ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے دین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے خون کے اندر شامل ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا نا ابو جہل سے، فرمایا اگر تو ان بوٹیوں کو کتوں سے بھی نچوا دے تب بھی ان رگوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتے تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین دین عطا فرمایا، اور تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ اعتماد رکھیں، اعتماد رکھا کریں، نہ خوف زدہ ہوں نہ خوف زدہ کریں۔ اعتماد رکھیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو گفتگویں ہیں، یہ جو اسلام کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہے، یہ ابو جہل نے شروع کیا تھا، یہ قیامت تک ہمارے پیرلر چلتا رہے گا۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اگر پرواہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ ہے، ان کی اتباع کی پرواہ ہے، ان کی پیروی کی پرواہ ہے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ موبائل چلاتے وقت بھی، آپس کی گفتگو کے درمیان بھی، جو ایسی چیزیں جو دوسروں کو پریشان کر سکتی، جو دوسروں کو ذہنی طور پر دکھ پہنچا سکتی، جو اتفاق کو توڑ سکتی ہیں، جو نفاق پیدا کرتی ہیں، جو غیر ضروری، بالکل غیر ضروری ہیں، تو ان چیزوں کو اٹھا کے ڈیلیٹ کی ٹوکری میں
ڈال دیجئے. اگر آپ ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ایسی ہی ہماری اپنے رب سے توقع ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.